اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سورۃ الکوثر، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق کی ابتدا کریں گے سورۃ الکوثر کی، لیکن اس سے پہلے سورۃ الکوثر کا شان نزول کہ کس وجہ سے یہ سورۃ الکوثر کا نزول ہوا، کیا وجہ بنی۔ ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عباس اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سورۃ الکوثر یہ مدنی ہے، یعنی مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا، اور سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر میں 3 آیات، 1 رکوع، اور ترتیب صورت کے لحاظ سے، قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اور تعداد صورت کے لحاظ سے یہ صورت نمبر 108 ہے۔ ناظرین، مفسرین نے اس صورت کا واقعہ کہ یہ صورت کی کیا وجہ بنی اور کیا واقعہ نقل کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ یہ ختم ہو جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قدرت کا یہ فیصلہ تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، اور یہ اس کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ آپ کی اولاد دنیا میں زندہ نہ رہتی، اولاد میں بالخصوص بیٹے آپ کے وہ دنیا میں نہ رہتے، آپ کے بیٹے دنیا میں نہ رہتے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ ہی کے لیے طیب و طاہر کے القابات مشہور ہیں کہ سیدنا عبداللہ ہی کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کفار و منافقین نے اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کے انتقال کے بعد بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اور یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا بھی تھے، لیکن ایک طرف دشمن بھی تھے۔ ایک تو اسلام کے لحاظ سے دشمنی، دوسری ان کی اس لحاظ سے بھی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آپ کے چچا نے جا کر کفار و منافقین کو خبر دی کہ باترن محمدن اللیلہ، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابتر ہو گئے ہیں۔ اور عربی میں ابتر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ تو کفار و منافقین اس بات پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ عموماً اگر کسی کی اولاد نہ رہے تو وہاں اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ رہی، تو اب یہاں جو آپ ایک دین کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ دینی سلسلہ صرف آپ ہی تک محدود رہے گا اور آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر جانشینی اور پیغام ابلاغ کے لیے کون اس کو آگے تک پہنچائے گا، کون اس کو پھیلائے گا، یہ ان کے ذہن میں رہی تھی، ذہن میں یہ باتیں کھٹک رہی تھیں، اور پھر یہ لوگوں سے شیئر بھی کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عاص بن وائل یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کا نازل فرمایا۔ ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی دکھا اور کفار کے ان طعنوں اور باتوں سے اب کافی غمگین اور پریشان ہوئے، کیونکہ اولاد کے چلے جانا انسان کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہوا کرتا ہے، بالخصوص اولاد نرینہ کا جدا ہونا یہ تو بہت ہی تکلیف کا باعث ہے۔ تو ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ دکھ تھا، دوسرا اس موقع پر انہوں نے اخلاقی حدودوں کو بھی پامال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ بھی دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور قلبی تکلیف بھی پہنچائی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آزردہ خاطر ہوئے تو دل اطہر زخم ہوا۔ پہلے اس راستے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سہے، تکلیف، آلام اور مصائب اور پریشانیاں برداشت کی، راہ دین میں انہیں بدنی، ذہنی، قلبی تکالیف برداشت کرنا پڑی تھیں، کانٹے بھی چبائے گئے تھے، راستے میں کانٹے بھی ڈالے گئے تھے، راستوں میں گڑھے بھی کھودے گئے تھے، اوجڑیاں بھی ڈالی گئی تھیں، اور گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو تاؤ دیا گیا تھا، اور مکے کے بازاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ناظرین و سامعین آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کوشش اور جد و جہد اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر کوڑا یعنی کچرا ڈالا ہوا تھا، تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک کوزہ لے کر آئیں پانی کا، اور اپنے والد اور اپنے باپ کے سر کو دھو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پامردی، کتنی جرت اور کتنے حوصلے کے ساتھ ان سارے حالات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا اور سامنا کیا۔ لیکن ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا تھا، تو دل اطہر پر بیٹے کی جدائی کا غم بھی تھا، اور دوسری طرف کافروں اور منافقین کا اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا۔ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے آج کے اس گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی، اگر ہمارے کسی دشمن کے بھی کسی کے ہاں اس قسم کا واقعہ رونما ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو 4 دن اس کے گزرنے دو، یہ غم کے دن ہے اس کے، پھر اس کے بعد سے دشمنی کر لیں گے۔ لیکن مکے کا کافر اتنے سخت دل تھے اور اتنے اسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، معاندین تھے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی رخصت پر انہوں نے خوشی بھی منائی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل بہت زیادہ دکھا تو جبریل امین وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور قرآن کریم کی یہ پیاری صورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، علماء نے اس کے متعدد اور بھی نام لکھے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الکوثر پھر اس کا نزول ہوا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اپنے محبوب
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور کوثر کے معنی علماء فرماتے ہیں اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک اس کا جو معنی ہے وہ اولاد کثیر بھی ہے، وہ اولاد کثیر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر ہوئے، وہی ابتر ہیں۔ ناظرین و سامعین، تاریخ اٹھائیے تو آپ کو کہیں بھی عاص بن وائل کے کوئی اولاد نہیں ملے گی۔ یہ آپ صلی اللہ وہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا نام باقی رہے گا، لیکن ان کا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے دنیا جہان کے جس حصے میں بھی آپ جائیں، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ملے گی، سید حضرات ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ سورت کا کچھ پس منظر اور اس کا کچھ گراؤنڈ تھا۔ سوچا کہ ناظرین و سامعین کو ان صورتوں کا، اور یہ ہمارا اس سبق میں ہم شامل بھی ہوا کرتا ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ہر صورت کا شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اسی لیے ذکر کیا کرتے ہیں تاکہ ان صورتوں کے پڑھتے وقت ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان سے محبت اور ان سے روحانیت اور ان سے برکات صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں۔ ناظرین سامعین، آئیے اب ہم بلا توقف اپنے پروگرام کے دوسرے حصے یعنی آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ باوضو ہو جائیے، ٹی وی اسکرین کی جانب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے قرآن کریم کھول لیجئے اور نوٹ بک اور پین بھی ساتھ میں رکھ لیجئے تاکہ آج کے سبق کے اہم پوائنٹ کو آپ نوٹ کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کی ہم سورت جو ابتدا کریں گے وہ سورۃ الکوثر ہے، اور سورۃ الکوثر میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تعداد سورت کے لحاظ سے سورت نمبر 108 ہے۔ آئیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر، إِنَّا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ اور ناظرین سامعین، آئیے اب ہم آیت نمبر 1 کی حرکات کو واضح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہجے بھی اس کی اسپیل بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہر حرف کی پروننسیشن کی جانب بھی بڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 1 کی حرکات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 1 ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ الف ہے، الف کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت ہے، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نون ہے، نون پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور زبر یعنی فتحہ کی علامت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف پر مد کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے، الف ہے یعنی الف پر حمزہ کی الف پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے تو حمزہ ہو جائے گا۔ پھر عین ہے، عین پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد طا ہے، طا پر
بھی فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد یا ہے، یا پر بھی جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد نون ہے، نون پر کھڑا زبر کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد کاف ہے، کاف پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، پھر لام ہے، لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد کاف ہے، کاف پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر واو ہے، واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد سا ہے، سا پر بھی فتحہ ہے، اور را پر بھی فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 1 کی حرکات کو سماعت کیا، اس کو نوٹ کیا۔ اب آئیے ہم اس کی ہجے کی جانب، اس کی اسپیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلا کلمہ انا میں 2 حرف ہیں، پہلے الف ہے، پھر نون ہے، 3 حرف ہیں، پھر اس کے بعد الف ہے، تو ہم حمزہ کو نون سے ملائیں گے، پھر نون کو الف سے ملائیں گے، کیونکہ تشدید والا حرف مشدد حرف کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل سے مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، مد کی علامت ہے، مد کو پڑھنے میں آئے گا لیکن ہجے کرتے وقت مد کا نام نہیں لیں گے۔ تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، پھر حمزہ کو عین سے ملائیں گے، حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طی، اعطی، نون کھڑا زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطیناکل، کاف واو زبر کو، اعطیناک الکو، ثا زبر ثا، کالکوث، را زبر را، کالکوثر، را موقوفاً علیہ یعنی جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اسے موقوفاً علیہ کہتے ہیں، تو را پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، تو ہم آگے فل اسٹاپ کی علامت موجود ہے، تو ہم یہاں را کو ساکن کر دیں گے، تو کالکوثر سے کالکوثر ہو جائے گا۔ تو پوری آیت بنے گی انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین آیت نمبر 2 کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہاں ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ آیت نمبر 2 اس کی وضاحت بھی کریں گے، اور پھر آیت نمبر 2 کو صحیح معنوں میں اس کی حرکات، اس کی اسپیل اور اس کی ہجے کی جانب بھی بڑھیں گے۔ لیکن یہاں ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔